رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہر لحاظ سے اہم ترین تصور کیے جاتے ہیں۔ مساجد میں عبادت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ بڑی تعداد میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح مارکیٹوں میں عید کی خریداری کرنے والوں کا رش بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ حکام کی کوشش ہوتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے۔ رمضان المبارک کے دوران لگائی گئی سیکیورٹی میں آخری 10 دنوں میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور پھر عید کے اجتماعات سے لے کر سیرگاہوں کی سیکیورٹی تک کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سیکیورٹی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس عشرے میں اعتکاف، جمعۃ الوداع، یوم قدس، شبینہ کی محافل اور عید کی خریداری میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رمضان کے آخری دنوں میں شبینہ کی محافل شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی ہمارے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ رمضان کے اختتام پہ جو عید کی شاپنگ ہوتی ہے اس کا رش بھی عروج پہ پہنچ جاتا ہے، لہٰذا پولیس کا کام کافی بڑھ جاتا ہے۔ تقریباً 2,500 سے 3,000 کے قریب ہم نفری لگاتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم ساری رات جو ہے وہ مساجد پہ، جو مین مساجد ہیں، بڑی مساجد ہے جہاں پہ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم مکمل ڈیوٹی لگاتے ہیں، اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ کل رمضان المبارک میں اسلام آباد پولیس کے 2500 سے زائد اہلکار ہیں جو اپنی ڈیوٹی مساجد کے اوپر سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اسلام آباد میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بھی ڈیوٹی کی معاونت حاصل کی ہوئی ہے اور وہ مساجد کے اوپر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ چونکہ رمضان کے آخری 10 دن سیکیورٹی کے حوالے سے کافی اہم ہوتے ہیں اور اس میں مارکیٹس میں خصوصاً خواتین اور بچوں کی شاپنگ کے حوالے سے بہت رش ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں شبینہ کی محافل میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ان مساجد کی ڈیوٹی کو بھی سپلیمنٹ کیا جائے اور ان ڈیوٹیز کو بھی مینٹین کیا جائے۔ تو آخری عشرے میں بالکل اسلام آباد پولیس کے ڈیفرنٹ یونٹ سے مزید ڈیوٹی کو ریکوزیشن کر کے ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ ڈپلوائے کیا جائے گا۔ عید کی خریداری کے لیے اور خصوصی طور پر چاند رات کے لیے وفاقی پولیس کی طرف سے تمام چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں اضافی نفری لگائی جاتی ہے۔ اس مرتبہ زیادہ رش والی مارکیٹوں اور بازاروں میں پولیس ہیلپ سینٹر بنائے جائیں گے جہاں چھوٹی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ جہاں تک رمضان کی شاپنگ کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آخری دنوں میں شاپنگ کرنے والوں کا رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مین مارکیٹس جتنی بھی ہیں وہاں پہ بے تحاشا لوگ آتے ہیں اور رات دیر تک وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور اپنی شاپنگ کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی پچھلے دفعہ کی طرح ہم فل پروف سیکیورٹی کا انتظام کریں گے۔ چھوٹے آفیسز اسٹیبلش کیے جائیں گے بڑی مارکیٹس میں جہاں پہ راؤنڈ دا کلاک پولیس والے پریزنٹ ہوں گے اور لوکلی جو بھی چھوٹے موٹے ایشوز آتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا لوکلی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں پولیس کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ پولیس ریڈیلی اویلیبل ہوگی جو موقع پہ ہی لوگوں کی ہیلپ کرے گی۔ لہذا جو شاپنگ کے حوالے سے ہماری ڈیوٹی ہوگی وہ زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوگی۔ رمضان المبارک کے جو آخری 10 سے 15 روز ہیں وہ شاپنگ کے حوالے سے بہت اہم ہوتے ہیں اور چونکہ اسلام آباد ایک اہم تجارتی اور شاپنگ کا مرکز بھی ہے اور قریبی شہروں سے اور قصبوں سے لوگ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں کی مارکیٹس بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تمام شاپنگ سینٹرز اور بڑی مارکیٹس میں بڑی اچھے طریقے سے اپنی سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ کرے گی اور اس میں جو ڈپلائمنٹ کی جائے گی اس میں اسٹیٹک ڈپلائمنٹ بھی شامل ہوگی، پیٹرولنگ کے حوالے سے بھی ڈپلائمنٹ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی ان پلیزنٹ سچویشن نہ بنے اس کے حوالے سے ڈپلائمنٹ کی جاتی ہے اور ان کو پراپر بریف کیا جاتا ہے اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جب تک مارکیٹ اور تجارتی مراکز کھلے رہتے ہیں تو اس ٹائم تک ہماری ڈیوٹی موقع پر موجود ہے۔ رمضان کی سیکیورٹی سے فارغ ہونے کے بعد عید کے اجتماعات کے لیے تمام چھوٹی بڑی مساجد پر پولیس، ایلیٹ فورس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ سیرگاہوں اور پارکوں میں رش کو دیکھتے ہوئے تینوں دنوں میں پولیس اہلکار تعینات رہیں گے۔ عید میں چونکہ نماز جب ہو جاتی ہے اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ پارکوں کا رخ کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لہذا پارکوں میں سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ ہم ریگولر پولیس کے علاوہ اسپیشل برانچ
ٹریفک، CTF اور آپریشن ڈویژن جو ہیں ان تمام کی ڈیوٹیز ہم لگاتے ہیں، پارکنگ کا مناسب انتظام کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں لوکلی ہی لوگوں کو پولیس کی نفری اویلیبل ہو، کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی بات ہو جس سے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو پولیس ان کی مدد کے لیے وہاں پہ اویلیبل ہو۔ تو صبح سے لے کے رات تک وہ ڈیوٹی چلتی ہے، جیسے جیسے عید کا رش کم ہوتا جاتا ہے ہم ڈیوٹی کو اسی طرح ارینج کرتے جاتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں عید سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ اپنے آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے پمفلٹ کے ذریعے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جن علاقوں میں چوری کی شکایات زیادہ آتی ہیں ان علاقوں میں پولیس کے اہلکار خصوصی طور پر تعینات رہیں گے۔ اسلام آباد پولیس نے ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے اور IG صاحب نے ایک کرائم میٹنگ کر کے اس میں بڑی واضح ہدایت اس حوالے سے جاری کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر شکایات پولیس کو ملتی ہیں گھریلو چوری کے حوالے سے۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں تو پیچھے سے گھریلو چوریوں کی شکایات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو اسلام آباد پولیس نے اپنے ایریا میں جو بھی ہمارے ایسے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ ایسے کرائم کا خدشہ زیادہ ہے وہاں پہ اسلام آباد پولیس پیمفلٹس شائع کر کے جس کے اندر ہم نے شہریوں کے لیے ایسی احتیاطی تدابیر مینشن کی ہیں جن کو اگر وہ اڈاپٹ کریں تو ایسی چوریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، تو وہ پیمفلٹس بنا کے اسلام آباد پولیس تقسیم کر رہی ہے جس سے شہریوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کی کارروائی سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ عید کے فوراً بعد کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس میں اسلام آباد پولیس کی جو پیٹرولنگ ڈیوٹیز ہیں اور جو اسٹیٹک ڈیوٹیز ہیں ان کو ایسے سیکٹرز کے اندر اور ایسے گھروں کے قرب و جوار میں اپوائنٹ کیا جائے گا جہاں پہ اس حوالے سے کسی قسم کی شکایات ملنے کی پاسبلٹی زیادہ ہے، اور ان کو ہدایات کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ قرب و جوار میں جو لوگ مشکوک افراد ہیں یا جو جن کا وہاں پر ان اوقات میں گھومنا جو ہے کسی قسم کی اس کی جواز نہیں بنتا، تو اس کے حوالے سے اسلام آباد پولیس پریونٹیو ایکشن بھی کرتی ہے اور اس بات کو انشاءاللہ میک شور کرے گی کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے جمعۃ الوداع، یوم قدس، محافل شبینہ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں 500 سے زائد مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے علیحدہ سے نفری لگائی گئی ہے۔ شب قدر ہے اور محافل شبینہ جو ہیں ان کے انتظامات ہیں، بڑا اسٹرکٹ ہم نے سیکیورٹی ساری لگائی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں آج کل جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ رجسٹرڈ ہمارے پاس تقریباً کوئی 550 کے قریب ایسی مساجد ہیں، ان پہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ راولپنڈی میں گرد و نواز سے خریداری کرنے کے لیے آنے والوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ چاند رات پہ پولیس کی جانب سے 1500 مختلف مقامات پر ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ اس نفری میں تھانوں کی نفری کے علاوہ ایلیٹ فورس، ڈولفن، قومی رضاکاروں اور خواتین اہلکاروں کو بھی لگایا جائے گا۔ ہماری چاند رات کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے ہوتا ہے، اسپیشلی کیونکہ مری کا علاقہ ہے، پھر شہر میں ہمارا جو شاپنگ ایریاز ہیں، جو مین بازار ہیں، صدر کا علاقہ ہے، اندرون شہر میں جو راجہ بازار اور وہاں پہ ہمارے تقریباً 1500 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹک پوائنٹس ہیں، وہاں پہ ڈیوٹیز ہم لگائیں گے۔ ایلیٹ فورس کے جو ہیں ہمارے سیکشن وہ ڈپلائی ہوں گے۔ ڈولفن کو اسپیشلی ہم نے ان دنوں کے لیے پلاننگ کی ہے کہ ان کے سیکشنز کو ادھر ڈپلائی کیا جائے۔ قومی رضاکار جو ہیں وہ ہم نے ایکٹیویٹ، ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے، ان کو ہم ڈپلائی کریں گے۔ اسی طرح جو خواتین کے جو ہوتے ہیں جہاں پہ چوڑیاں وغیرہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں پہ لیڈی کانسٹیبلز اور ان کے جو ہیں وہ ہم فورس کو پوری طرح ڈپلائی کریں گے۔ اور پھر ہمارا عید کا دن آ جاتا ہے، پھر عید کی جو اجتماعات ہیں، جو نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پہ ڈیوٹیز ہم نے لگائی گئی ہیں۔ وہاں پہ تقریباً ہمارے 14 ریزروز، ایک ریزرو میں تقریباً 20 ہمارے کانسٹیبل ہوتے ہیں، تو 14 ریزرو جو ہیں وہ ایک ایکسٹرا اس دفعہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ہماری نفری کے علاوہ، جو کہ تقریباً 1800 کے قریب ہوگی۔ اس نفری کے علاوہ یہ ایکسٹرا نفری جو ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے وہ لگائی ہے۔ عید کے اجتماعات اور پارکوں میں ڈیوٹی کے لیے 1800 کے قریب اضافی نفری طلب کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ عید کے دنوں میں راولپنڈی پولیس کی جانب سے کالعدم تنظیموں کے فطرانہ جمع کرنے اور چندہ لینے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ہم نے ساتھ ساتھ اس دفعہ یہ بھی کیا ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے فطرانہ اکٹھا کرنا یا چندہ مانگنا، اس پہ بالکل سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ پھر جو 4 شیڈول کے لوگ ہیں ان پہ کڑی نظر ہم نے رکھی ہوئی ہے
کہ وہ جو ہیں وہ طریقہ کار کے مطابق اپنا سارا عمل کریں اور کوئی ایسی وائلیشن اس میں نہ کریں۔ پولیس کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک شخص یا اشیاء کی اطلاع فوری طور پر پولیس کے ہیلپ لائن نمبر پر دیں تاکہ تمام لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین ندیم شیخ اور صدام ملک کے ساتھ نعیم ججوا، سما، اسلام آباد۔ عید الفطر کی آمد ہے۔ کپڑوں، جیولری اور جوتوں وغیرہ کی خریداری کے لیے مارکیٹوں اور بازاروں میں رش کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ مارکیٹوں کے باہر پولیس کی عارضی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں، جبکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے پیش نظر تمام مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اس سیکیورٹی پلان پر ایک دن قبل سے ہی عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ آئیے سیکیورٹی انتظامات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تاک راتوں لیلۃ القدر اور مساجد میں جاری شبینہ محافل کے پیش نظر پولیس کی نفری بڑھاتے ہوئے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں رش بڑھنے اور اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں کے پیش نظر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ بڑی مارکیٹوں میں پولیس کی عارضی چوکیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ پنجاب کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ انتہائی سخت کر دی گئی۔ تمام بڑی مارکیٹوں اور عید بازاروں میں سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے مقامی تھانوں کے عملے کے علاوہ ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح لیڈیز پولیس کا عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بازاروں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے ساتھ ساتھ خواتین سے بدتمیزی کرنے والے افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ مشکوک آدمی یا خواتین کی جگہ پہ مرد گھسے ہوئے ہیں یا کوئی لڑکے گھسے ہوئے ہیں، فیشل ریکگنیشن بھی ہو جاتی ہے، تو اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ لوگ شاپنگ کے دوران کسی قسم کے کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ بازاروں اور بڑی مارکیٹوں میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مساجد میں جاری شبینہ محفل کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں مساجد اور امام بارگاہوں پر تعینات پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مساجد کو سیکیورٹی کے لحاظ سے اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ ہر مسجد پر پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ رضاکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں۔ حساس مقامات پر 200 گز کے اندر کسی بھی قسم کی پارکنگ کی اجازت نہ ہوگی۔ بازاروں کے اندر لیڈیز کے اسٹاف کی ڈپلائمنٹ، لیڈیز پولیس کی ڈپلائمنٹ، اسی طریقے سے کون سے ایسے بازار ہوں گے جہاں پہ نو پارکنگ زون ڈکلیئر کرنا ہے وہ۔ چاند رات کے پوائنٹ آف ویو سے جی ہمارے جو شہر کے اندر جو ہے انٹری پوائنٹس ہم بنا لیں گے، ان کو ہم اسٹرینتھن کر لیں گے، اور جو بازار کا ایریا ہے وہاں پہ ہماری پکٹنگ ہو جائے گی، ہماری ڈپلائمنٹ ہوگی تاکہ کوئی بھی ون ویلنگ، کوئی اس طرح کے کوئی اور انسیڈنٹ وغیرہ تھیفٹ کی یا کوئی نہ ہو، اور لوگوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ جا کے بازاروں میں اچھا ٹائم گزاریں اور عید کی جو انہوں نے خریداری کرنی ہے وہ سارا وہ لوگ کریں۔ عید کے روز تمام مساجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں اور قبرستانوں کے باہر نماز فجر کے فوری بعد پولیس کی نفری تعینات کر دی جائے گی۔ لاہور میں سی سی پی آفس اور آئی جی پنجاب کے آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں سے تمام اضلاع کی پولیس کا آپس میں رابطہ رہے گا۔ مساجد ہیں وہ تو 4500 مساجد ہیں ضلع لاہور میں، ان کا جو سیکورٹی پروگرام ہمارا آلموسٹ اس کی کیٹیگرائزیشن آف سیکورٹی بھی ہوئی ہے، اور اس کا سیکورٹی پروگرام ہمارا ایک ڈرافٹ فارم میں آلریڈی بنا ہوا ہے، چونکہ انہی مساجد پہ جہاں پہ نماز ہونی ہے اس کے اوپر ابھی ہم تراویح بھی تو کرا رہے ہیں، اور اس کے اوپر سحری بھی ہم کروا رہے ہیں، اور 5 نمازیں بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں، اور ابھی کچھ لوگوں پہ لوگ اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تمام جو مساجد ہیں ان کی پہلے بھی جیو ٹیگنگ ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ پراپر ہم اس کی کانیاتے وغیرہ لگا کے فینسنگ کروائیں گے، فزیکلی کو بارڈ وائر وغیرہ بھی لگائیں گے، اور جو بھی اس کی سیکورٹی ارینجمنٹس میکسیمم ہو سکتی ہے وہ کریں گے۔ تو وہ پھر اس کی روف ٹاپ جو بھی قریبی بلڈنگز ہیں اس پہ بھی ہم ڈیوٹی لگائیں گے، تو انشاءاللہ ہم نمازیوں کو عید کی نماز سیف طریقے سے پڑھوائیں گے۔
شہریوں کو کسی بھی پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے سڑکوں پر ٹریفک پولیس کا اضافی عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ مساجد اور تفریح مقامات کے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں، جبکہ میٹل ڈیٹیکٹر کے علاوہ تلاشی بھی لی جائے گی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے لیے مزید کیا انتظامات کیے گئے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ IG پنجاب نے نفری کی کمی اور سیکیورٹی ڈیوٹی زیادہ ہونے کے پیش نظر عید کے موقع پر پولیس کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ IG پنجاب نے تمام افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود گشت کریں اور سیکیورٹی ڈیوٹی کی تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح عید ڈیوٹی کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے اہلکار بھی آپریشن ونگ کے ساتھ مل کر ڈیوٹی کریں گے، جبکہ ڈولفن فورس، پیرو فورس کے علاوہ تھانوں کی گاڑیاں مسلسل گشت کریں گی۔ جتنی بھی پٹرولنگ ہے، چاہے وہ ڈولفن فورس کی پٹرولنگ ہے، چاہے ہماری PRU جو پولیس رسپانس یونٹس کی پٹرولنگ ہے ہماری، اس کے علاوہ تھانہ کی پٹرولنگ ہے، اور اسپیشل ہم نے پٹرولنگ کے اسکواڈ اور بھی بنا رہے ہیں۔ وہ جو اسکواڈ ہوں گے وہ بالکل کاروباری مراکز میں بھی جہاں بھی زیادہ شاپنگ ہو رہی ہے وہاں موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے اس طرح کا میکنزم بنایا ہے کہ وہ بغیر وردی کی بھی ڈیوٹیز کافی ہوں گی، جس کو ہم ہینگ راؤنڈ سیکیورٹی کہتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک خاص نشانی ہوگی جس سے ہمیں پتہ ہوگا یہ پولیس والا ہے، لیکن جنرلی وہ نہیں پتہ چلے گا، اور وہ لوگ وہاں پہ کوئی بھی بلی کرنے والا ہے یا کوئی چھینا چھپٹی کرنے والا ہے، وہ وہاں پہ ساتھ ہی ہمارے جو سیف سٹی اتھارٹی کا ہماری ویڈیو وال ہے اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوں گے جو ان کو وہاں سے اطلاع دے رہے ہوں گے۔ تمام ضلع میں حساس قرار دیے گئے مقامات اور مساجد وغیرہ کے ارد گرد پولیس نے سرچ آپریشنز بھی کیے ہیں، جس دوران کئی مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ سرچ آپریشنز اور بس سٹینڈز کے اوپر جو ہے وہ چیکنگ جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ مؤثر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی رحمت کے صدقے وہ خانے وال کو بالخصوص اور تمام ملک کو اور پوری دنیا کو انشاءاللہ بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ پولیس حکام نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص یا سامان کے بارے فوری طور پر ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں یا ایمرجنسی 15 پر اطلاع دیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے۔